عورت کی وہ 10 عادتیں جو اسے اللہ سے دور اور آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ پہلی عورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی پر غور کیجیے۔ یہ دنیا جسے ہم اپنی مستقل رہائش سمجھ بیٹھے ہیں، در حقیقت ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ یہاں ہر چیز فانی ہے، ہر رشتہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جانے والا ہے، ہر خوشی چند لمحوں کی مہمان ہے اور ہر دکھ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن اس مختصر سی زندگی کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا امتحان دیا گیا ہے، ایک ایسا امتحان جس کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے ہماری کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرے گا۔ ایک عورت کی زندگی صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک گھر کی بنیاد ہوتی ہے، ایک نسل کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے، ایک معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے انداز زندگی کا اثر صرف اس پر نہیں بلکہ اس کے بچوں، اس کے خاندان اور پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے، اسے ماں کے روپ میں جنت کا دروازہ بنایا، بیٹی کے روپ میں رحمت قرار دیا اور بیوی کے روپ میں سکون کا ذریعہ بنایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں کچھ ایسی عادات عام ہوتی جا رہی ہیں جو نہ صرف ایک عورت کی عزت و وقار کو متاثر کرتی ہیں بلکہ اس کے ایمان اور آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ عادات بظاہر چھوٹی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایسے ہی 10 عادات کا ذکر کریں گے جن سے ہر مسلمان عورت کو بچنا چاہیے تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ سب سے پہلی عادت ہے بے پردگی۔ پردہ اسلام میں صرف ایک حکم نہیں بلکہ عزت، حفاظت اور وقار کی علامت ہے۔ یہ وہ ڈھال ہے جو ایک عورت کو نہ صرف دوسروں کی نظروں سے محفوظ رکھتی ہے بلکہ اسے ایک خاص پہچان بھی دیتی ہے۔ جب ایک عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے تو وہ دراصل یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ اپنی عزت اور حیا کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ پردہ صرف کپڑوں تک محدود نہیں بلکہ نگاہوں، گفتگو اور انداز زندگی تک بھی پھیلا ہوا ہے۔ آج کے دور میں بے پردگی کو فیشن، آزادی اور ترقی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اثرات آہستہ آہستہ معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ بے پردگی دل سے حیا کو ختم کر دیتی ہے اور جب حیا ختم ہو جائے تو انسان اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ ایک باحیا عورت ہمیشہ اپنے لباس، اپنی چال، اپنی گفتگو اور اپنی موجودگی میں وقار کو برقرار رکھتی ہے۔ یہی چیز اسے دوسروں سے ممتاز بناتی ہے اور اللہ کے نزدیک بھی اس کا مقام بلند کرتی ہے۔ دوسری عادت ہے تیز زبان ہونا۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر چھپی ہوئی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق، اس کے لہجے اور اس کے انداز گفتگو میں ہوتی ہے۔ اگر زبان سخت ہو، الفاظ تلخ ہوں اور بات کرنے کا انداز کڑوا ہو تو وہ نہ صرف دوسروں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے بلکہ اپنے قریبی رشتوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اکثر گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے جھگڑے صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ بات کرنے کا انداز درست نہیں ہوتا۔ اگر وہی بات نرمی، محبت اور حکمت کے ساتھ کی جائے تو مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ ایک سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو غصے کے وقت خاموشی اختیار کرے اور خوشی کے وقت شکر ادا کرے۔ نرم لہجہ نہ صرف دلوں کو جیت لیتا ہے بلکہ انسان کی عزت میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ تیسری عادت ہے ہر وقت مایوسی میں رہنا یا موت کی تمنا کرنا۔ زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے اور ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک مومنہ عورت وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ ہر وقت شکوہ کرنا، اپنی حالت پر رونا یا موت کی تمنا کرنا دراصل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ مایوسی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اس کی ہمت کو ختم کر دیتی ہے اور اسے آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ اس کے برعکس امید انسان کو طاقت دیتی ہے، اسے زندہ رکھتی ہے اور اسے مشکلات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ایک با ایمان عورت جانتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور اللہ کبھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ چوتھی عادت ہے دین کا مذاق اڑانا یا اس میں لاپرواہی کرنا۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن جب کوئی عورت دین کی باتوں کو ہلکا لے، ان پر ہنسے یا انہیں نظر انداز کرے تو یہ ایک نہایت خطرناک رویہ بن جاتا ہے۔ دین کا مذاق اڑانا صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ بعض اوقات عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے، جیسے دینی احکامات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا یا ان کا مذاق بنانا۔ ایک سمجھدار عورت وہ ہے جو دین کی باتوں کو سنجیدگی سے لے، ان پر غور کرے اور اپنی زندگی میں انہیں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ یہی چیز اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتی ہے۔ پانچویں عادت ہے چغلی کرنا۔
چغلی ایک ایسا زہر ہے جو بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ایک بات کو ادھر سے ادھر پہنچانا، کسی کی بات میں اضافہ کر کے دوسروں تک پہنچانا یا لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا، یہ سب چغلی کی شکلیں ہیں۔ چغلی نہ صرف رشتوں کو خراب کرتی ہے بلکہ دلوں میں نفرت اور بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ ایک عورت جو چغلی کرتی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی عزت بھی کھو دیتی ہے کیونکہ لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو باتوں کو چھپاتی ہے، لوگوں کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے اور ہمیشہ صلح کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ چھٹی عادت ہے احسان جتلانا۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کی اصل خوبصورتی اس وقت ہوتی ہے جب اسے خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ اگر کوئی عورت بار بار اپنے احسانات کو یاد دلائے، دوسروں کو یہ احساس دلائے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، تو یہ اس نیکی کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ احسان جتلانا نہ صرف نیکی کو ضائع کرتا ہے بلکہ سامنے والے کے دل میں بھی بوجھ اور تکلیف پیدا کرتا ہے۔ اصل عظمت اس میں ہے کہ انسان بھلائی کرے اور اسے بھول جائے اور بدلے کی امید صرف اللہ سے رکھے۔ یہی خلوص انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ 7ویں عادت ہے شوہر کی نافرمانی۔ گھر کا سکون اور خوشحالی زیادہ تر عورت کے رویے پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت، احترام اور سمجھداری کا رویہ اختیار کرے تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، لیکن اگر ہر بات میں ضد، غصہ اور نافرمانی ہو تو وہی گھر جہنم بن سکتا ہے۔ نافرمانی کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اپنی رائے نہ دے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ حکمت، نرمی اور احترام کے ساتھ اپنی بات پیش کرے۔ ایک سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی گھر کو جوڑ کر رکھے، نہ کہ اپنی انا کی خاطر اسے توڑ دے۔ 8ویں عادت ہے غیبت کرنا۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو بہت عام ہو چکا ہے، لیکن اس کی سنگینی کا احساس کم ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کے عیب بیان کرنا یا اس کی کمزوریوں کا ذکر کرنا، یہ سب غیبت میں شامل ہے۔ یہ عادت نہ صرف انسان کے اعمال کو برباد کرتی ہے بلکہ اس کے دل کو بھی سیاہ کر دیتی ہے۔ ایک اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرے، ان کی خامیوں کو چھپائے اور ہمیشہ اچائی کی بات کرے۔ 9ویں عادت ہے نامناسب انداز میں خود کو ظاہر کرنا۔ اسلام سادگی، حیا اور باوقار کو پسند کرتا ہے۔ ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کے کردار، اس کے اخلاق اور اس کی حیا میں ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی عورت غیر ضروری نمائش کرے، اپنی طرف توجہ کھینچنے کی کوشش کرے یا ایسے انداز اپنائے جو وقار کے خلاف ہوں تو وہ اپنی عزت کو خود کم کرتی ہے۔ سادگی میں ایک خاص خوبصورتی ہوتی ہے اور یہی خوبصورتی دیر پا ہوتی ہے۔ ایک باوقار عورت ہمیشہ اپنے انداز میں اعتدال رکھتی ہے اور ہر جگہ اپنے کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ 10ویں اور آخری عادت ہے بلا ضرورت گھر سے نکلنا۔ اسلام نے عورت کو عزت اور حفاظت دی ہے اور اس کے لیے کچھ اصول بھی مقرر کیے ہیں۔ بلا ضرورت گھومنا پھرنا، وقت ضائع کرنا یا غیر ضروری مصروفیات میں پڑنا نہ صرف وقت کا ضیاع ہے بلکہ بعض اوقات مسائل کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایک سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے وقت کی قدر کرے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے اور اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ گزارے۔ جب ضرورت ہو تو باہر نکلے، لیکن حیا، وقار اور احتیاط کو ہمیشہ مقدم رکھے۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد ہمیں دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے خود پر غور کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو اپنی غلطیوں کو پہچان لے اور انہیں درست کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی توفیق دے اور ہمیں ایک ایسی زندگی گزارنے والا بنا دے جو اس کی رضا کے مطابق ہو۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔